बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं नजर करते हैं खबरों का। सियालकोट के नवाही इलाके पड़ोपी अराया में रहायशियों की दरख्वास्त पर डिप्टी कमिश्नर सियालकोट उवैस मुश्ताक ने सीवरेज के काम और सड़क की बहाली के कामों का तफसीली जायजा लिया। मजीद तफसील बताएंगे हमारे जिले ब्यूरो चीफ शकील सेठी। आज सियालकोट में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सूबा भर में बुनियादी ढांचे की बेहतरी तरक्याती मंसूबों में आला मयार और शफाफियत का विजन की रोशनी में इंतजामिया मुतहर्रिक है। इसी सिलसिला में डिप्टी कमिश्नर सियालकोट उवैस मुश्ताक ने मौज़ा पड़ोपी अराया का दौरा किया और इलाका मकीनों की दरख्वास्त पर जारी सीवरेज स्कीम और सड़क की बहाली के मंसूबा का तफसीली जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने जारी तरक्याती कामों के इस्तेमाल होने वाले मटेरियल और तामीराती मयार का बारीक बीनी से मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका हुक्काम को सख्त हिदायत जारी करते हुए कहा कि अवामी मुफाद के इस अहम मंसूबे को मुकर्रर वक्त के अंदर हर सूरत मुकम्मल किया जाए और मयार पर किसी किस्म का समझौता न किया जाए। इस मौका पर एक्शन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट राना अबरार हुसैन, वासा के एसडीओ अदील अहमद और सबक चेयरमैन यूसी खरोटा सैयद कैसर अब्बास और पड़ोपी अराइयों से ताल्लुक रखने वाले दीगर लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने डिप्टी कमिश्नर को मंसूबे की पेशरफ्त और तकनीकी पहलुओं के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। इलाका मकीनों ने फौरन नोटिस लेने और मौका पर आकर मसाइल के हल के लिए अहकाम जारी करने पर डिप्टी कमिश्नर सियालकोट का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर असद बेग के साथ शकील सेठी, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज सियालकोट। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा की तफसील। सफदराबाद से हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन गुमन की रिपोर्ट के मुताबिक सफदराबाद आला सरकारी सियासी और सहाफ़ती शख्सियात की अजमल खान हाउस आमद। मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद अदील असलम, DSP सफदराबाद तारिक जमील, DSP मियां लियाकत, DSP हेडक्वार्टर मोहम्मद अनवर, SHO सफदराबाद नवीद अहमद, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उसामा गुजर, राना शाहद, एडवोकेट हाई कोर्ट सदर नेशनल प्रेस क्लब सफदराबाद सरदार चांद डोगर, वाइस चेयरमैन नेशनल प्रेस क्लब सफदराबाद साबिर हुसैन घुमन और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब सफदराबाद अजमल खान हाउस आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर खुशगवार और दोस्ताना माहौल में बाहमी दिलचस्पी, अवामी फलाह व बहबूद, अमन-ओ-अमान, सहाफ़ती अमूर और मकामी मसाइल समेत मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शुरका ने बाहमी तावन, मुस्बत रवाब्त और अवामी खिदमत के जज्बे को फ़रोग़ देने की अज़म का इज़हार करते हुए इस नौयत की मुलाकातों को माशरती हम आहंगी और दाराजाती रवाबत के इस्तेहकाम के लिए मुफीद करार दिया। सक्खर से हमारी क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सक्खर नेशनल प्रेस क्लब पर एहतजाज, शकील अहमद महर का मुबैना ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ इंसाफ का मुतालबा। नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करते हुए शकील अहमद महर ने इल्ज़ाम आयद किया कि 9 माह कबल इनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ, जिसमें इनके मुताबिक 4,50,000 रुपये का नुकसान हुआ है। शकील अहमद महर का कहना था कि वो सरकारी मुलाजिम है और उनके अरफला बैंक अकाउंट में मुबैना तौर पर कर्ज हासिल करके रकम ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए निकलवाई गई। उन्होंने कहा वो गुज़िश्ता 9 माह से FIA के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ताहाल मामले पर पेशरफ्त नहीं हो सकी। शकील अहमद महर ने इल्ज़ाम लगाया कि बैंक की जानिब से भी मामले के हल के लिए मौसर कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बायस वो इंसाफ के लिए दरबदर हैं। उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा किया कि मामले की फौरी तहकीकात कराकर जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शकील अहमद महर ने सैयद खुर्शीद अहमद शाह, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कौंसल सक्खर, सैयद कुमैल हैदर शाह, शहरयार खान महर, MNA नुमान इस्लाम, IG सिंध, DIG और SSP सक्खर से अपील की है कि मामले का नोटिस लेकर इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं सांगड़ से हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ अवामी प्रेस क्लब सांगड़ का एक अहम इजलास सदर अब्दुल गफ्फार नज़ामानी और सरपरस्त आला जावेद इकबाल राजपूत की सरबराही में मुनक्कद हुआ, जिसमें तंजीमी अमूर, सहाफ़तों की फलाह व बहबूद, प्रेस क्लब की फ़ालियत, आइंदा के लाहे अमल और ज़िला भर में सहाफ़ती खिदमात को मज़ीद मौसर बनाने के हवाले से तफसीली गौर-व-खोज किया गया। इजलास में जनरल सेक्रेटरी महीश मराज, नायब सदर अता मोहम्मद नज़ामानी, नायब सदर गुलाम अली हंगोरो, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मशकूर अहमद यूसुफ सई, जॉइंट सेक्रेटरी इमरान अली खासकीली, खजानची मोहम्मद अख्तर आराई, सीनियर मेंबर आबिद अली नज़ामानी, अमानुल्लाह जुनेजो और बादल अली समेत दीगर अरकान ने शिरकत की। इस मौके पर सदर अब्दुल गफ्फार नज़ामानी ने कहा, अवामी प्रेस क्लब सांगड़ सहाफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, पेशा वराना तरबियत और अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेगा। उन्होंने तमाम ओहदेदारान और अरकान पर जोर दिया कि वो इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त, ज़िम्मेदारी के साथ अपनी सहाफ़ती
خدمات انجام دیں۔ سرپرست تارا جاوید اقبال راجپوت نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، صحافت ایک مقدس پیشہ ہے اور عوامی پریس کلب ہمیشہ حق اور سچ کی آواز بلند کرتا رہے گا۔ انہوں نے تمام اراکین پر زور دیا کہ وہ مثبت اور ذمہ دارانہ صحافت کو فروغ دیں اور عوامی مسائل کی نشاندہی پر اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ اجلاس میں تنظیمی امور کو مزید فعال بنانے، ممبران کے باہمی رابطوں کو مضبوط کرنے، آئندہ پروگراموں کے انعقاد اور پریس کلب کی مزید کارکردگی بہتر بنانے کے لیے مختلف تجاویز پر اتفاق کیا گیا۔ شرکاء عزم کا اظہار کیا، عوامی پریس کلب سانگڑ کو ضلع کی ایک مضبوط، فعال اور باوقار صحافتی تنظیم بنانے کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ خیرپور سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ذوالفقار علی جامری کی رپورٹ کے مطابق چند روز قبل خیرپور ضلع میں ایک بچے کو کتے نے کاٹ لیا تھا، جس پر ڈپٹی کمشنر خیرپور نے فوری نوٹس لیتے ہوئے سول اسپتال خیرپور کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر محمد رفیق منگی کو بچے کے فوری اور مکمل علاج کی ہدایت کی۔ ڈاکٹر محمد رفیق منگی کی نگرانی میں بچے کا علاج فوری طور پر شروع کیا گیا۔ الحمدللہ بروقت طبی سہولیات اور ڈاکٹروں کی محنت کے باعث متاثرہ بچے کی حالت میں نمایاں بہتری آ چکی ہے اور وہ تیزی سے صحت یاب ہو رہا ہے۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ اور سول اسپتال کی ٹیم کی بروقت کارروائی اور بہترین طبی خدمات کو سراہا ہے۔ خبر آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ چودھری عثمان انعام رجسٹری مقرر تحصیل آفس آباد تعینات، عہدے کا چارج سنبھال کر فرائض منصبی انجام دینے شروع کر دیے۔ عوام اور پراپرٹی کے شعبے سے وابستہ افراد میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ڈی سی بہاول نگر نے اسسٹنٹ کمشنر آفس آباد سے چودھری محمد عثمان انعام کو رجسٹری مقرر تحصیل آفس آباد تعینات کر دیا، جس پر بجا آوری کراتے ہوئے چودھری محمد عثمان انعام نے چارج سنبھال کر فرائض منصبی انجام دینا شروع کر دیے۔ میرٹ فقط میرٹ کی پالیسی پر سختی سے عمل کرنے والے چودھری عثمان انعام کی تعیناتی سے عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انصاف گو ملنسار شخصیت کے مالک اپنے والد حاجی محمد انعام چودھری کے نقش قدم پر چلتے ہوئے چودھری محمد عثمان انعام کا کہنا ہے، عوامی خدمت اور میرٹ کی پالیسی مجھے وراثت میں ملی ہے، جو کہ میرا اثاثہ ہے۔ میرے دروازے ہمہ وقت ہر ایک کے لیے کھلے ہیں، کوئی بھی مجھے کسی کا سہارا لیے بغیر قانونی رہنمائی کے لیے مل سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چند ٹکوں کی خاطر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ اوکاڑا نوجوان قتل۔ اوکاڑا تھانہ بی ڈویژن کی حدود میں قتل کی لرزہ خیز واردات واقعہ۔ اوکاڑا نامعلوم افراد نے چھریوں کے وار سے عابد علی عرف ہیرا کو قتل کر دیا۔ مقتول عابد علی نشے کا عادی تھا اور 2 دن سے گھر سے غائب تھا۔ مسجد عائشہ صدیقہ کے قریب جھگڑے کے دوران ملزمان نے چھری سے سینے پر وار کیا۔ اوکاڑا پولیس نے مقتول کی والدہ سردارہ بی بی کی مدعیت میں نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ اوکاڑا پولیس اور SP 1122 کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر نعش کو اسپتال منتقل کر دیا۔ ورثا کی جانب سے DPO اوکاڑا سے نوٹس لینے کی اپیل۔ پاک سعودی ترک دفاعی معاہدہ امت مسلمہ کے اتحاد کی جانب ایک اہم قدم۔ میاں نوید مالک ساہیوال ڈویژنل بیورو چیف میاں سلیم بابر کی رپورٹ کے مطابق میاں نوید مالک سینئر نائب صدر پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن پنجاب نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان تاریخی دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاہدہ نہ صرف تینوں برادر اسلامی ممالک کے باہمی دفاع اور سلامتی کے عزم کا مظہر ہے، بلکہ امت مسلمہ کو متحد کرنے کی جانب ایک مضبوط اور کامیاب قدم بھی ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور بالخصوص فیلڈ مارشل سید اعظم منیر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، ان کی قیادت اور پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں نے پاکستان کے دفاعی مقام اور اسلامی دنیا میں اس کے قائدانہ کردار کو مضبوط بنایا ہے۔ میاں نوید مالک نے کہا، پاکستان انشاءاللہ مستقبل میں بھی امت مسلمہ کے اتحاد، امن اور اجتماعی سلامتی کے لیے اپنا قائدانہ کردار ادا کرتا رہے گا اور پاکستان کا سبز ہلالی پرچم ہمیشہ سربلند رہے گا۔ خان بیلہ سے رانا زاہد اقبال کی رپورٹ کے مطابق شہلم حضرت امام حسین خان بیلہ میں نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ جلوس اور مجالس اعزاز صدر انجمن حسینیہ خان بیلہ سید ماجد حسین زیدی کی قیادت میں منعقد ہوئی۔ جلوس صبح 11 بجے محلہ سادات زیدی میں مرحوم سید امجد حسین زیدی کی رہائش گاہ سے برآمد ہوا۔ پرانا بازار سے ہوتا ہوا دوپہر 1 بجے چوک لیاقت پور روڈ پہنچا، جہاں صدران نماز جمعہ ادا کی۔ نماز جمعہ کے بعد مجالس اعزاء اور نوحہ خوانی کا سلسلہ جاری رہا۔ مجالس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا سید ثقلین رضا شاہ، مولانا ضمیر حسین آف بہاولپور سمیت دیگر علماء کرام نے شہداء کربلا کی عظیم قربانیوں اس موقع پر معروف نوحہ خوان شہرت یافتہ زوار مشکور حسین آف کراچی نے پرسوز نوحہ خوانی کی، جس پر شرکائے مجلس نے غم و عقیدت کا اظہار کیا۔
جلوس میں جنرل سیکرٹری پریس کلب خان بیلا رانا زاہد اقبال، سینئر صحافی قادر بخش بٹی، چودھری عابد حسین فہیم، حیدر معین حیدر، محمد فیضان زیدی سمیت موتی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ چہلم کے موقع پر ڈی ایس پی فیاض خان پٹھان سرکل لیاقت پور کے ہمراہ اسسٹنٹ کمشنر غلام مرتضیٰ کی نگرانی میں تھانہ شیدانی علی حسن ڈھڈی اور چوکی انچارج رانا عاشق مسعود، چوکی انچارج بنگلی غلام گوس، محرر تھانہ شیدانی نوید میرانی، محرر اے سی گن مین عمران الحسن، اسپیشل برانچ سیکیورٹی برانچ، اسپیشل برانچ اور دیگر سمیت پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی۔ ریسکیو 1122 ضلع کونسل کے سپروائزر فاروق احمد اور میاں محمد الطاف ملک، ممتاز علی وسیر، غلام عباس مکھن سمیت دیگر نے ٹھنڈے پانی کی سبیل لگائی۔ صاف ستھرا پنجاب کے سپروائزر اسلم میتلا کی ٹیمیں بھی اپنی ذمہ داریاں انجام دیتی رہی۔ جلوس اور مجالس اعزاء پرامن ماحول میں اختتام پذیر ہوا۔ شیخ سکندر کی رپورٹ کے مطابق خانقاہ ڈوگرہ میں مرکزی انجمن تاجران خانقاہ ڈوگرہ کے زیر اہتمام مرحوم حاجی محمد یونس کی یاد میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں سابق چیئرمین میونسپل کمیٹی میاں عمران صابر ڈوگر، سٹی صدر مسلم لیگ نون میاں جمشید عباس ڈوگر، مسلم لیگ نون کے سینیٹر رہنما میاں بابر رضا ڈوگر نے خصوصی شرکت کی۔ خانقاہ ڈوگرہ میں مرحوم حاجی محمد یونس کی تاجروں کے لیے خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مرکزی انجمن تاجران کے زیر اہتمام ایک تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں شہر بھر کی تمام تاجر تنظیموں سمیت سابق چیئرمین میونسپل کمیٹی میاں عمران صابر ڈوگر، مسلم لیگ نون کے سٹی صدر میاں جمشید عباس ڈوگر، ایڈوکیٹ معروف ذمہ دار اور ممتاز لیگی رہنما میاں بابر رضا ڈوگر، میاں حسنین سرور ڈوگر کے علاوہ تاجر برادری کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا، حاجی محمد یونس تاجروں کی مضبوط اور نڈر آواز تھے۔ جب بھی تاجروں کو مسائل کھڑے ہوتے انہوں نے چھوٹے چھوٹے گروپوں کو اکٹھا کر کے ایک مضبوط تاجر یونٹ بنایا۔ شرکا کا کہنا تھا، ایسی دبنگ اور مخلص آواز کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی رہے گی اور حاجی محمد یونس کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ مرحوم کے لیے کل خوانی، جبکہ آخر میں مرحوم کے سال ثواب کے لیے دعائے مغفرت بھی کی گئی۔ خان بیلا سے رانا زاہد اقبال کی رپورٹ کے مطابق خان بیلا میں سپر لیگ سیزن 1 کا شاندار آغاز، افتتاحی میچ ماجد ٹاؤن میں منعقد ہوا، جس میں سماجی اور صحافتی شخصیات کی شرکت۔ کھلاڑیوں نے بھرپور جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا۔ افتتاحی میچ کے موقع پر آرگنائزر سلطان عارفین، مولوی عابد خان، رئیس ابوبکر، عدنان نون اور طارق خان سمیت دیگر منتظمین اور کھیلوں سے وابستہ شخصیات موجود تھیں۔ افتتاحی میچ کے مہمان خصوصی رانا زاہد اقبال، جنرل سیکرٹری پریس کلب خان بیلا، قادر بخش بٹی نائب صدر پریس کلب خان بیلا، عبدالحمید نون، رانا شاہد اور زین بخاری سمیت دیگر معززین نے بھی خصوصی شرکت کی۔ مہمان خصوصی رانا زاہد اقبال نے سپر لیگ سیزن 1 کے انعقاد کو شائن قرار دیا۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ لیگ کے انعقاد کا مقصد نوجوان کھلاڑیوں کو کھیل کے بہتر مواقع فراہم کرنا اور علاقے میں کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ سپر لیگ سیزن 1 کی شاندار آغاز پر کھلاڑیوں اور شائقین میں خاصا جوش و خروش تھا۔ اکاڑا نواحی گاؤں 38 جے ٹی میں چھت سے گرنے والے ہائی وولٹیج تاروں سے کرنٹ لگنے سے نوجوان جاں بحق۔ اکاڑا جاں بحق ہونے والے نوجوان کی شناخت شاہنواز کے نام سے ہوئی۔ ورثہ کا نوجوان کی نعش فیصل آباد اکاڑا روڈ پر رکھ کر احتجاج۔ اکاڑا وابٹا کی مبینہ غفلت سے ہمارے بیٹے کی جان گئی، ورثہ کا الزام۔ احتجاج کے باعث اکاڑا فیصل آباد روڈ ٹریفک کے لیے بند، مسافروں کے لیے مشکلات۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔